اللسان عظیم المرتبہ جن سے میری مراد جناب مفتی محمد ایاز صاحب ہیں، حضرت آئیں اور اپنے پند و نصائح مستفیض فرمائیں۔ اس کے بعد بچوں کی دستار بندی ہونی ہے، حضرت اپنے دست مبارک سے حفاظ کرام کی دستار بندی فرمائیں انشاءاللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ جب سر میں ہوائیں طاعت تھیں سرسبز شجر امید کا تھا، اور جب سر عیسیاں چلنے لگیں اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ حضرات، رات کا ایک لمبا حصہ گزر گیا، تھوڑے سے لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن مجھے ایک شعر یاد آیا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ چھوٹا سا جلسہ ہے، لیکن یاد رکھیے محمد رسول، یاد رکھیے یہ بہت عظیم الشان جلسہ ہے، اور یہ پہلا جلسہ آپ کے اس ادارے کا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بچے جو سامنے موجود ہیں، بڑے مبارکباد والے بچے ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھا، سکھایا، پڑھا، پڑھایا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات کی آپ لوگوں نے ان کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے آپ کے جلسے میں تشریف لائے اور توجہ سے بات سنی۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے اور بیٹھ جاؤ، 5-7 منٹ کے لیے، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضور نے فرمایا، دھرتی پر، زمین پر، آسمان کے نیچے اگر کوئی جماعت، کوئی نفوس، کوئی انسان سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے ارفع ہے، تو وہ جماعت ہے جو قرآن کو پڑھتی ہے اور پڑھاتی ہے، قرآن سیکھتی ہے اور سکھاتی ہے۔ کوئی پتہ چلا کہ قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام جو لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے لڑکے ہوں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بچیاں ہوں، چاہے وہ بوڑھی ہوں یا بوڑھے ہوں، وہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بچے انسان ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو اس چھوٹے سے مدرسے کے اندر جس کے ذمہ دار حافظ شاکر صاحب ہیں، یہاں پڑھنے والے بچے ہیں، یہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ میں نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حفظ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کو یاد کر لیا اور قرآن پر عمل کیا، اللہ اس کو 3 نعمتیں دیں گے۔ وہ 3 نعمتیں آخرت میں کیا ملنی ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ پہلی نعمت ہم سب کو مرنے کے بعد جو ملے گی، وہ نعمت حافظ قرآن کی یہ ہوگی کہ تمام انسانوں کے سامنے حافظ قرآن کے سر پر ایک ایسی پگڑی تاج باندھی جائے گی، حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی۔ سب انسان جمع ہوں گے، پتہ نہیں کروڑوں اربوں خربوں انسان ہوں گے، عورتیں مرد سب جمع ہوں گے۔ وہاں قیامت کے دن اللہ یہ چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے ہیں، ان کے ماں باپ کے سر پر ایک پگڑی باندھیں گے۔ ابھی ان کے سروں پر ایک پگڑی بننے والی ہے۔ یہ تو یہاں تھوڑے سے لوگ ہیں، 150 لوگ سامنے ہیں، پیچھے 20-25 حضرات موجود ہیں، ان کے سامنے پگڑی باندھی جائے گی۔ ایسے ہی میدان محشر میں ایک تاج پہنایا جائے گا، پگڑی باندھی جائے گی۔ قیامت میں ان کے ماں باپ کو ہم سب پوچھیں گے، اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ بچے کون ہیں؟ اللہ کہیں گے یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے مدرسوں میں قرآن پڑھا تھا، قرآن پڑھا تھا۔ اللہ کی کیا نعمت ملے گی ذرا بتائیے۔ وہاں نفسی نفسی ہوگی، وہاں ان معصوم بچوں کے ماں باپ کے سر پر تاج پہنایا جائے گا۔ دوسرا انعام کیا ملے گا وہ سنیے، دوسرا انعام یہ ملے گا کہ جنت
جنت کے اندر حافظ قرآن سے اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے اونچی منزلوں پر سفر کرتے جاؤ۔ جنت میں 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل، 4 منزل، جیسے ہمارے یہاں 4 منزلہ مکان ہوتے ہیں، جنت میں ایسی ہی منزلیں ہوں گی۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا حافظ قرآن پڑھ قرآن، اور جنت کی بالائی منزلوں پر اوپر پرواز کرتا جا، حافظ قرآن پڑھتے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جنت کی اونچی منزلوں کو طے کرتے جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، حافظ قرآن سب کو پڑھیں گے اور 6666 آیتوں کے مطابق اوپر کی منزلوں میں پرواز کر جائیں گے۔ سب سے اونچا مقام ان حافظوں کا ہوگا جنت میں حفظ قرآن کی برکت سے۔ تیسرا انعام کیا ملے گا؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو مولانا شاکر کے اس مدرسے میں 5000 روپے لے کر آئے، 1000 روپے لے کر آئے، بہنوں اور بیٹیوں نے بھی پیسے دیے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ کیوں خوش نصیب ہیں وہ سنو۔ نبی محترم فخر دو عالم آمنہ کے دلارے عبداللہ کے پیارے، ہم سب کے آقا و مولا، ہم سب جن پر قربان ہو جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے مال قربان ہو جائے، ہماری جائیداد قربان ہو جائیں، ہمارے رشتہ دار قربان ہو جائے، ہماری آن اور مان قربان ہو جائے، سارا زمانہ جن پر قربان ہو جائے، وہ نبی محترم فخر دو عالم سارا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی محترم فرماتے ہیں حافظ قرآن کو تیسرا اعزاز جو ملے گا وہ عجیب اعزاز ہوگا، عجیب سرٹیفکیٹ ملے گا، عجیب تحفہ نصیب ہوگا۔ وہ تحفہ کیا ہوگا؟ نوجوانوں، بزرگوں، عورتوں، بچوں، تم بھی سنو۔ اللہ حافظ قرآن کو کہے گا اے حافظ قرآن، تمہارے خاندان میں 10 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں، بہت سے لوگ غلط کاریاں کرتے ہیں۔ اللہ حافظ قرآن سے کہیں گے اپنے خاندان کے 10 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، آج تمہیں میں یہ تحفہ دیتا ہوں کہ تم جس کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جانا چاہو اس کو جنت میں لے جا سکتے ہو۔ یہ تحفہ ہوگا آخری حافظ قرآن کے اوپر۔ تو آپ حضرات نے چندہ دیا، آپ نے پیسے دیے، آپ نے اس مدرسے کا تعاون کیا، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور تمہاری مغفرت ہو جائے۔ ایسے جلسوں کو سنو، یہاں آؤ، بیٹھو، جب جب علماء بلائیں ان کے بلانے پر آؤ۔ عورتوں کو بھی آنا چاہیے پردے میں رہ کر، مردوں کو بھی آنا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا جلسہ تھا لیکن بڑا اچھا منظر نظر آیا، بہت سکون سے لوگ سنتے رہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری بات سنا دوں جو سناتا رہتا ہوں، وہ بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا منور موجود ہیں، مفتی قاری فاروق موجود ہیں، مولانا عبدالجبار موجود ہیں، حضرت مولانا دین محمد موجود ہیں، مولانا شاکر موجود ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں سنائی دیتا ہوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں اللہ اپنے نبی سے فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے نبی اپنا سر اٹھا لیجئے، اپنا سر اٹھا لیجئے۔ جن جن کے نام محمد ہوں گے وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، جن کے نام محمد ہوں گے میدان محشر میں قیامت میں وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کہیں گے ہم نے آپ کو نہیں بلایا تھا، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ سارا مجمع جن کے نام محمد ہوں گے وہ کہیں گے اللہ ہمارا نام بھی محمد ہے، ہمارا نام بھی محمد ہے، ہمارا نام بھی محمد ہے۔ اللہ کہیں گے ہم نے آپ کو نہیں بلایا، اپنے نبی کو بلایا ہے، اپنے لاڈلے حبیب کو بلایا ہے جن کا نام محمد ہے۔ اللہ پھر پوچھیں گے تمام لوگوں سے اے لوگوں تم کیوں کھڑے ہوئے؟ سارا مجمع کہے گا الہی ہمارا نام بھی تو محمد ہے، ہم نے سوچا آپ نے ہمیں ہی بلایا ہے۔ اللہ پوچھیں گے زینت
القرآن کے چاہنے والوں، ترلوک پوری زینت الاسلام کے ماننے والوں، ترلوک پوری میں بسنے والوں، ارد گرد کے تمام بھائیوں، میں کسی مسلمان سے نہیں کہتا، برادران وطن سے بھی مخاطب ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، غیروں سے بھی کہتا ہوں، وہ غیر کیا وہ سب بھی ہمارے، تم بھی ہمارے، تم بھی اپنے، انسان سارا انسان ہے۔ نبی محترم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے مصطفیٰ کے دسترخوان پر سب کھانا کھاتے تھے۔ یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں، مسلمان یہ سوچتے ہیں اگر کوئی اور مذہب کے ماننے والے ہیں وہ ہمارے اپنے نہیں۔ نبی نے یہ سیرت ہمیں نہیں سکھائی، کسی بھی مذہب کے ہوں، مذہب ان کا الگ، انسان ہمارے ہیں، ہمارا مذہب الگ، ہم بھی ان کے، وہ بھی ہمارے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی ادام اللہ ذلکم بصحت و عافیہ نے یہی پیغام امت کو دیا، جمعیت علماء کا یہی پیغام، اسلام کا یہی پیغام، قرآن کا یہی پیغام، ابو بکر و عمر کا یہی پیغام، صحابہ کا یہی پیغام، محمد ایاز کا یہی پیغام، ان علماء کا یہی پیغام، ان مسجدوں کے میناروں کا یہی پیغام، قرآن کا یہی پیغام، یہ نبی کا پیغام ہے۔ امن کو عام کر دو، شانتی کو عام کر دو، پیار کو عام کر دو، محبت کو عام کر دو، ایسی محبت کہ انسانیت ایک ہی صف میں کھڑی ہو جائے۔ تو نبی محترم پر وہ واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کی دیتا ہوں، وقت کم ہے، میں نے کہا تھا 10 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا، ایک آدھ منٹ آگے پیچھے ہو جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ، ایک بار سب پڑھو، بچیاں بھی پڑھیں اور عورتیں بھی پڑھیں، یہ مرد حضرات بھی پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، نغمے گنگناؤ نبی کے، نبی کی سیرت پڑھو، اے عشق نبی، اے عشق نبی، تو اپنا ہمیں بنائے جانا، نبی کا عشق پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں یاد رکھو، زمانہ تمہارے قدموں میں ہے، زمین تمہارے قدموں میں ہے، مکان تمہارے قدموں میں ہے، مکی تمہارے قدموں میں ہے، تاج اور طوق تمہارے قدموں میں ہے، صحابہ کرام پر نہیں جاتا۔ بہرحال قیامت میں اللہ پوچھیں گے اے لوگوں تم نے اپنا نام محمد کیوں رکھا؟ ہم لوگ جن جن کے نام محمد ہوں گے، آج یہ عورتیں جو بیٹھی ہیں سامنے، میں ان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ مجھے دیکھ رہی ہیں، ان عورتوں نے اپنا نام بچوں کا کیا رکھا؟ ماڈرن نام، ماڈرن نام۔ مولانا مفتی صاحب ایسا نام بتاؤ جو سننے میں اچھا لگے، نام کا معنی نہیں، نام کا مطلب نہیں۔ ارے نام وہ ہیں جو صحابہ کے نام ہیں، نام وہ ہیں جو اولیاء کے نام ہیں، نام وہ ہیں جو اتقیاء کے نام ہیں، نام وہ ہیں جیسے مولانا شاکر۔ کیا معنی ہے شاکر کے؟ شاکر کا معنی ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والا۔ الفاروق، کیا معنی ہے فاروق کے؟ فاروق کا معنی ہے الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے بیچ میں تفریق کرنے والا۔ کیا معنی ہے حافظ کا؟ محمد حافظ، حفظ کرنے والا۔ ایسے نام رکھو، عبداللہ، عبد الرحمن، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، ہاشم، احمد، طالب، مطلب، محمود، یہ نام ہے اللہ کے نبی کے، صحابہ کے اور نبی کے، اس طرح کے نام۔ اگر کوئی بدھ میں پیدا ہوا میاں بدھو نام رکھ دیا، یہ نام نہیں ہے۔ جمعے میں پیدا ہوا جمن رکھ دیا، اور منگل میں پیدا ہوا منگلو رکھ دیا، یہ نام رکھنے کے نہیں ہیں۔ نام رکھو صحابہ کے، نام رکھو علماء کے، نام رکھو اتقیاء کے۔ عورتوں کے سامنے اس لیے بتا رہا ہوں، عورتیں مولانا ہمارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کچھ ایسا ہی نام بتا دیتی ہیں جس کا کوئی معنی نہیں۔ 10 سال کا بچہ ہو گیا، نام کا کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے پاس آتی ہیں